نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ ہفتے کچھ باتیں ہوئی تھی تعزیت سے متعلق کہ کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو کس طرح تعزیت کرنی ہے، اور اسی سے ملتا ہوا مضمون ہے میراث کے احکام سے متعلق کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اب اہم ترین حکم گھر والوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور وہ ہے میراث کے احکام. کہ جس
گھر میں میت ہوئی، اب اس مرنے والے کے مال کے متعلق شریعت نے اتنی تفصیل سے ہدایات دی کہ پورا یہ قرآن کا رکوع اسی بارے میں آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا حکم قرآن نے دیا ہے، مگر قرآن نماز سے متعلق تفصیلات قرآن نے دی، وہ احادیث مبارکہ میں نہیں۔ فجر کی 2 فرض ہیں یا احادیث مبارکہ میں نہیں۔ قرآن نے نہیں کہا کہ فجر کی نماز میں 2 فرض پڑھو، ظہر کی نماز میں 4 فرض پڑھو، مغرب میں 3 فرض پڑھو۔ احادیث مشہور سے یہ ساری تفصیلات ملتی، احادیث متواترہ سے یہ تفصیلات ملتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا، مگر 40ویں حصے میں، مال کے 40ویں حصے میں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں دی، وہ احادیث متواترہ میں موجود ہیں، مشہورہ میں موجود ہیں۔ مگر جب میراث کے احکام آئے تو اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی، دور تک حکم آ گیا، پورا رکوع تفصیل سے آیا کہ بیٹے کا کیا حصہ ہوگا، بیٹی کا کیا حصہ ہوگا، بھائی کا کیا حصہ ہوگا، بہن کا کیا حصہ ہوگا، ماں کا کیا حصہ ہوگا، باپ کا کیا حصہ ہوگا، بیوی کا کیا حصہ ہوگا، شوہر کا کیا حصہ ہوگا، کون سی صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا، کون سی صورت میں کتنا ملے گا، ساری تفصیل قرآن نے دی۔ معلوم ہوا کہ یہ میراث کا ایک اہم ترین حکم ہے جو اب اس میت کے گھر والوں کی طرف متوجہ ہے، اور ہم سب اس حکم سے واقف ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ سب سے قرب قیامت میں جو علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ میراث کا علم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ وہ آدمی ملیں گے ان کو احکام میراث سے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ شریعت نے کیا حصہ بیوی کا رکھا ہے، کیا حصہ شوہر کا رکھا ہے، کیا حصہ ماں کا رکھا ہے، کیا حصہ باپ کا رکھا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوگا لوگوں۔ میراث کے یہ احکام تھے کہ سب سے پہلے قرب قیامت میں یہ علم اٹھایا جائے گا۔ گویا جب یہ علم اٹھ جائے تو سمجھو کہ قیامت اب قریب ہے۔ تو لہٰذا دیکھ لیجیے جس علم سے متعلق تفصیلات قرآن نے دی تھی وہ ہم سب کو نہیں آتی۔ الحمدللہ نماز کے مسائل سے کچھ واقفیت ہوتی ہے، جو دیندار ہوتے ہیں ان کو نماز سے متعلق واقفیت ہوتی ہے، روزے سے متعلق کچھ مسائل یاد ہوتے ہیں کہ بھی کون سی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور نماز کون سی صورت میں فاسد ہو جائے گی، بھئی زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، یہ ساری تفصیلات ایک مسلمان جانتا ہے۔ مگر جب میراث کا مسئلہ آیا تو مسلمان کو معلوم ہے، حالانکہ قرآن نے تفصیل سے یہ حکم دیا۔ تو یہ علامات کی قیامت میں سے کہ یہ علم اٹھ جائے گا، لہذا جب علم ہی نہیں ہوگا تو تقسیم میراث کیسے صحیح ہوگی؟ اور ایک دور مسلمانوں پر ایسا بھی گزرا کہ یہ علم عورتوں کو بھی یاد ہوتا ہے، عورتوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا حصہ کتنا ہے اور ہمارے ذمہ میں کن کن کے حق لگے ہوئے۔ ایک قصہ کتابوں میں لکھتا ہے کہ ایک شخص تاجر تھا، وہ کوفہ میں بھی تجارت کرتا تھا، بصرہ میں بھی تجارت کرتا تھا، گھر اس کا کوفہ میں تھا، تو بار بار اسے بصرہ بھی جانا ہوتا تھا تجارت کے سلسلے میں۔ تو ایک شادی اس نے کوفہ میں کر رکھی اور بصرہ نے بھی ایک نکاح کر لیا، اور کوفہ والی عورت کو نہیں بتایا کہ میں نے بصرہ میں بھی شادی کر لی۔ بہرحال عورتوں کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، تو اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر نے بصرہ میں شادی کر رکھی ہے۔ مگر خیر کا زمانہ تھا تو زیادہ اختلاف نہیں ہوا اور زندگی گزرتی رہی۔ وہ بصرہ بھی جاتا، کوفہ بھی جاتا، اور ایک دن کوفہ میں اس کا انتقال ہوا۔
کوفہ میں انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے اپنی میراث تقسیم کی. میراث تقسیم کر کے جو اس کا حصہ بنتا تھا اس میں سے آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا اس نے ایک امانتدار آدمی کے ساتھ وہ بصرہ بھجوایا کہ بھائی بصرہ میں تم جاؤ اور تلاش کرو کہ یہ ہمارا شوہر کہاں کہاں رہتا تھا، کن کن سے لین دین کرتا تھا، کہاں رہائش تھی. پھر اس کی بیوی کا معلوم کر کے اس کے حصہ دے دیں کہ بھائی یہ تمہارا حصہ بنتا ہے تمہارے شوہر کے انتقال. دیکھیے کیا امانت کا دور تھا، کیا دیانت کا دور تھا اور کیا مسائل سے واقفیت کا دور تھا. اب وہ امین شخص وہاں سے نکلا، کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں معلومات کی کہ فلاں آدمی کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا. پتہ چلا بھائی فلاں محلے میں رہتا تھا. وہاں جا کے اس نے کہا کہ بھائی تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ تمہاری ٹوکن میں تمہارا حصہ تمہارے لیے دے دیں، یہ اپنا حصہ تم رکھ لو. اب وہاں سے جواب دیجیے کیا نہیں. انہوں نے کہا بھائی میری ٹوکن کو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ جو تمہارا شوہر ہے اس نے مجھ سے شادی کی تھی مگر ابھی چند عرصے پہلے مجھے اس نے طلاق دی اور کچھ عرصے پہلے میری عزت پوری ہوئی، لہٰذا میں اس کی شرعی بیوی نہیں ہوں تو میں اس مال کی حقدار ہوں، لہٰذا یہ مال اس کو مبارک ہو اور اس کو ہمارا سلام کہہ دینا. یہ دیکھیے یہ دور بھی اس امت سے گزرا ہے. زمین و آسمان نے یہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ شریعت کے احکام اس طرح زندہ ہے. اور ایک دور یہ آیا کہ برسوں بیت جاتے ہیں میراث کی تقسیم تو پتہ ہی کہ ہمارے ذمے یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے. دیکھیے رسوم رواج تکلفات یہ ساری چیزیں تو ہم نے سے ہر ایک کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں، ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، نہیں نکل سکتے ان رسوم سے، ان رواج سے، کیا کریں. مگر جہاں میراث کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے جو خود اس آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ بھائی تم گھر کے بڑے ہو پھر تقسیم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچاؤ. کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، ہمارا تو گھر ہی ختم ہو جائے گا، اگر میں اس سے بات کرنے لگوں گا تو اس تو ہماری اچھا سے یہ ختم ہو جائے گی. بس ٹھیک ہے ابھی تو چل رہی ہے، ابھی تو سب میں اچھی چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں گے. برسوں بیت جائے اور اس برسوں بیتنے میں کئی بارش بیچ میں مر جاتی اور معاملہ پیچیدہ در پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں کہ بھائی جو بیچ میں وارث مرتے جا رہے ہیں ان کے جو ہے لوالقین میں نابالغ کا حصہ بھی آدمی کھا رہا ہے. لہذا قرآن نے جب احکامات میراث کو بیان فرمایا اس سے پہلے عجیب عنوان قائم فرمایا اور وہ عنوان ہے یتیموں کے احکام سے متعلق کہ یتیموں کے احکام کا بیان چل رہا ہے قرآن میں اور یتیموں کے احکام کے ساتھ ہی میراث کے احکام شروع ہو گئے. اشارہ اس طرف ہے کہ میراث کے احکام کو یتیموں سے خاص تعلق یہ کہ اب ایک آدمی کی فرض کیجیے کہ 4 بیٹے ہیں، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، بیٹے چاروں بالغ ہیں، 2 بہنیں ہیں فرض کیجیے. اب یہ 6 آدمی اس کے وارث ہیں اور 6 کے 6 بالغ ہیں. میراث تقسیم نہیں ہو رہی، بھائی تو رعایت کر رہے ہیں مکان میں، بہنیں اپنے گھروں کی ہیں. اب کوئی بھی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا اور بھائی ان سے نفع اٹھا رہے ہیں اور برسوں بیت جاتے ہیں، بہنیں بھی کبھی بیچاری مطالبہ نہیں کرتی ہیں. اور پھر کوئی مر جاتا ہے بیچ میں ایک بھائی. اب جو بھائی مرا اس کی اولاد تو نابالغ ہے، وہ بھی اس میں رہ رہی ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نابالغ کا حق بھی لگا ہوا ہے مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے کہ جہاں احکام میراث کا بیان شروع ہوا اس سے پہلے ہی یتیموں کے احکام بیان فرمائے اور ایک سخت وعید آئی قرآن نے بیان کی. فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھا لیتے ہیں یتیموں کے مالوں کو ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کر رہے ہیں. یتیم کا جو مال کھا رہے ہیں یہ ظاہر میں مال ہے مگر حقیقت میں آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں.
پھر فرمایا کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کی جائے. گویا یتیموں کے مال کے کھانے کو آگ سے تعبیر کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے کہ بات مثال سے واضح کرتا ہے کہ یتیموں کا مال، ایک آدمی کا بھی یہ مال میں کھا رہا ہوں، یتیموں کا ہے، مجھے کہاں ہے یہ آگ وہ تو نظر آئے. تو علماء نے فرمایا کہ دیکھیے ماچس کی تلی کو کہتے ہیں یہ آگ ہے، حالانکہ آگ تو نظر نہیں آ رہی، تلی ہے، مگر تھوڑی سی رگڑ لگ جائے پھر دیکھو کیسے شعلہ ہے. تو اگر اس کو کوئی کہے یہ آگ ہے، اس کے قریب نہ جائے. بچوں کو کہتے بیٹا یہ ماچس کی تلی، یہ آگ ہے، اس سے بچنا. تو بچہ کہے کہاں ہے آگ، نظر ہی نہیں آئے. تو اگر اسے تھوڑی سی رگڑ دے کر دکھا دو بچے کو دیکھو یہ آگ ہے، تو ماچس کی تلی کو آگ کہتے ہیں. اور زہر کو قاتل کہتے ہیں، حالانکہ زہر ہے، کچھ بھی نظر بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آگے کہتے یہ تو قاتل ہے، جان لیوا ہے یہ چیز، مگر ظاہراً تو میں ہاتھ سے رکھ رہا ہوں، کوئی جان نہیں دے رہی، میں منہ میں ڈال رہا ہوں، کوئی جان نہیں جا رہی میری، پیٹ میں چلا گیا، پھر دیکھیے کیا کرتا ہے یہ زہر جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اسی لیے زہر کو قاتل کہتے ہیں، یہ زہر قتل کرنے والا، حالانکہ ظاہر میں تو نہیں قتل کرنا. تو ایسے ہی یہ جو یتیموں کا مال آدمی کھا رہا ہے تو ظاہراً تو مال کھا رہا ہے، مگر یہ آگ پیٹ میں جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو دہشت ہونے لگے کہ بھئی ایک آدمی کے منہ سے آگ نکل رہی ہو تو کیسی دہشت ناک کیفیت ہوگی. تو کہا جائے گا کہ یہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یتیموں کا مال اللہ کا فضل ہے، ہم سے نہیں کھا رہے. مگر جس گھر میں میت ہو گئی اور اس میں یتیم بچے ہیں، وہاں جا کے ہم اگر کھانا پینا کر رہے ہیں اور وہ مرحوم کے مال میں سے ہمیں کھلا رہے ہیں تو اس پر یہ حکم لاگو ہے. جو ہے وہ ہم چائے کا کپ نہیں پی رہے، ہم آگ کا کپ پی رہے. وہ ہم بریانی کی دیگ میں سے چاول نہیں کھا رہے، وہ آگ کھا رہے. آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے یہ تو 30 ہے 40 ماہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ مرحوم کے جو نابالغ بچے ہیں یہ تو ان کا حق، ان کا بھی حق اس میں لگا ہوا ہے. اور ہم جا کے کھا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ دعوت آئی ہے بھائی رشتے ناطے نبھانے، بھائی رشتے ناطے نبھانے ہیں مگر آپ کو پیٹ میں نہ ڈالیں. تو لہذا ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے، مرد بالکل موت کا وقت قریب تھا، چراغوں کا زمانہ تھا، شام کا وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا، چراغ جل رہا تھا اور لوگ بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے. وہ بھی بزرگ اپنے دوست کے پاس بیٹھ رہے، کلمے کی تلقین کرتے رہے. اسی اثنا میں اس کا دم نکل گیا. جیسے ہی اس کا دم نکلا ان بزرگوں نے فوراً چراغ بجھا دیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے کہ بھائی جاؤ تیل لے کر آؤ. اور تیل لے کر آئے، پھر وہ اس چراغ میں ڈالا تیل اور پھر تاپ جلاؤ، پھر اس کو جلایا اور روشنی ہو گئی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت اچھی بات نہیں، آپ جو ہے ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ نے چراغ بجھا دیا اور پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب چراغ جلاؤ، اپنے پیسوں سے تیل ڈلوا دیا. تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک اس کے دم میں دم تھا اس چراغ کے اندر چلنے والا تیل اس کی ملکیت تھا اور ہم اس مرحوم کے دوست تھے. مگر جیسے ہی اس کی روح نکلی اب یہ تیل اس چراغ میں جو ہے وہ اس کا نہیں رہا، یہ اس کے مرحوم بیٹے، اس کے نابالغ بچوں کا، اور نابالغ بچوں کا مال ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے چاہا کہ بھئی کہیں میں اس وعید میں نہ آ جاؤں کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اگر یتیم کا مال استعمال کیا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کر لیں. تو اس لیے میں نے احتیاط کی کہ میں اپنے پیسوں سے تیل منگوا لیا تاکہ جو ہے یتیم کا مال ہمارے پیٹ میں نہ جائے اور یتیم کا مال ہم استعمال کرنے والے نہ بن جائیں. یہ ہمارے اکابر کی احتیاطیں. اتنی احتیاط کیجیے کہ آنے کے تیل کتنے کا جلتا، اس زمانے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر کتنے سے تیل جلنے کو بھی انہوں نے گوارا نہیں کروایا کہ یہ تو غریب یتیموں کا مال ہو گیا، ورثہ کا مال ہو گیا، وارث کچھ غائب ہیں کچھ موجود ہیں
اگر بالغ وارث ہیں مگر غیر موجود ہے پھر بھی مال استعمال نہیں کر سکتے، غائب آدمی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اور جو نابالغ ہیں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ دیکھ لیجیے کہ یتیم آدمی سے کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو مرحوم کے گھر میں خوب کھانا پینا چلتا ہے، کس کے پیسوں سے چلتا ہے؟ اس میں بجلی بھی جل رہی ہے، گیس بھی جل رہی ہے، ساری چیزیں جو بل آئے گا وہ مرحوم کے مال سے ختم ہو اور کس سے ملے؟ مگر اس طرف نہ توجہ ہے نہ دھیان ہے، بس ہم کو یوں سمجھ لیں کہ اب اس بھیا مرحوم کے گھر جا رہے ہیں پھر ان کے گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو بھائی خدمت ضرور کرو مگر ان کے کھانے پینے سے تو احتیاط کرو، اس میں تو یتیموں کا مال لگا ہوا، وہ کیسے کھانے کی اجازت ہوگی، وہ استعمال کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ بس دل کی تسلی کے لیے چلے گئے واپس آ گئے۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اور سارے ورثہ موجود نہیں ہیں، بلکہ کہ سارے ورثہ بالغ ہیں مگر سارے موجود نہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، تو اب اس گھر میں سے مکھانا پینا احتیاط کے خلاف، اور اگر کچھ وارث جو ہے نابالغ ہے تو پھر اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے پیسے لگاؤ اور کھاؤ پیو، اگر وہاں رہنا ضروری ہے اور گھر ان لوگوں کو آپ کے رہنے سے ذرا تسلی رہتی ہے اور شریعت آپ کو وہاں رکنے کی اجازت دیتی ہے تو ضرور رکیں، ان کی ہمت بڑھائیں، مگر کھانے پینے میں آپ کی احتیاط ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو گھر کا پانا بن گیا ہوں، لہٰذا جیسے گھر والے کھا رہے ہیں ایسے میں بھی کھاؤں۔ ایک دوست کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ دوسرے دن تیسرے دن تیجا تھا تو ان کے دوستوں نے کہا بھائی چنے منگوانے پڑیں گے، کہا بھائی چنے رہنے دو، کھانے نہیں بہت ضروری ہوتا ہے۔ چنے منگوائے تو بھائی اس میں میٹھے چنے بھی ڈلوانے پڑیں گے، کہا بھائی اس کو رہنے دو، تھوڑا خرچہ بڑھ جائے گا، ہاتھ ہمارا سمجھے، کہا نہیں یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا نہیں اس میں کشمش بھی ڈلوانے پڑیں گے، ضروری ہے بھائی۔ اب وہ بیچارہ میت کا گھر ہے، پریشان حال، اور یہاں دو رشتے دار کے یہ بھی کرنا پڑے گا یہ بھی کرنا پڑے گا، اور جب تیجا ویجا ہو گیا تب اب سب دن لا کے پیش کرنے، بھائی اتنے کی کشمش آئی یہ بھائی اتنے پیسے مجھے دے دو، بھائی اتنے کے چنے آئے اتنے پیسے مجھے دے دو، بھائی یہ اس میں جو ہے وہ میٹھے چنے لگے تھے اتنے پیسے مجھے دے دو، بھائی وہ گدا گاڑی والے کو میں نے پیسے دیے تھے وہ دیگے لے کر آیا تھا اس کے پیسے مجھے دو، اور سارے بل جمع ہو رہے ہیں اور وہ بیچارہ دے رہا ہے سب سے، کس سے پیمنٹ دے رہا ہے؟ مرحوم کے ترکے میں سے دے رہا ہے، وہ اپنی جیب سے کہاں سے لائے گا؟ تو سارا پگا تھا اور وہ سب کو پیمنٹیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو پیسے ادا کر رہا ہے تو یہ کس مال میں سے کر رہا ہے؟ یہ مشترکہ مال میں سے کر رہا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں تھی، اور یہ تو کہہ رہا ہے تیجا بھی ضروری ہے اور 40واں بھی ضروری ہے اور 10واں بھی ضروری ہے، حالانکہ ان سب میں مرحوم کا پیسہ لگ رہا ہے، کون اپنی جیب سے نکالتا ہے؟ اس لیے ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب آدمی مر گیا تو اب اس کا مال اب اس کا نہیں ہے، اس کے ورثہ کا ہو، یعنی فرض کیجیے کہ جب تک مرحوم کے دم میں دم ہے، جان ہے، تو اگر اس کی یہ 3 منزلہ عمارت ہے تو وہ اس کی ہے، جیسے اس کا دم نکلا اب یہ عمارت ایک آدمی کی نہیں ہے، اگر اس کے 10 وارث ہیں تو اب یہ 10 آدمیوں میں مشترک ہے، اب اس جگہ سے یہ 10 آدمی اپنے اپنے حصے کے حقدار ہیں۔ اب حال کیا ہے آج کل کہ بھئی فرض کیجیے 4 بیٹے ہیں 2 بہنیں، تو اب کیا ہوتا ہے 4 بھائی تو مکان میں رہ رہے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کی ہیں، تو اب بہنوں کو تو اس گھر سے نفع ملیں گے اور بھائی ہیں کہ رہ رہے ہیں، اور اگر کوئی حصہ کرائے پر دیا ہوا ہے تو وہ کرایہ بھی بھائی کھا رہے مزے کر رہے ہیں، اگر بہنوں کا بھی اس میں حصہ ہے تو وہ تصور میں بھی نہیں کہ بھئی اس کرائے میں سے بہنوں کو دینا ہے، بہت زیادہ ان کو اگر شوق ہوتا ہے تو وہ تھوڑا مسئلہ پوچھ لیتے کہ بھئی جو ہے بہنوں کو کتنا دینا ہے۔ اب مثلاً ایک صاحب ہے، کبھی ہمارے ایک جگہ ہے اور بھی ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں اور جو ہے ایک جگہ ہماری کرائے پر ہے، ایک فلیٹ ہمارا کرائے پر ہے، باقی ہم سب فارغ رہتے ہیں، تو جو ہے اس کا کرایہ جو ہے فرض کیجیے 10,000 روپے آتا ہے، تو ہم مثلاً فرض کیجیے 4 بھائی 2 بہنیں، وہ 10,000 روپے ہم کیسے تقسیم کریں؟ ہم نے کہا بھائی 10,000 کیسے تقسیم کریں، بہنوں کا اس میں کتنا حصہ ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، تقسیم کر کے دے دو،
میں نے کہا بھائی ایسے تھوڑی ہوگا، جس مکان میں تم رہتے ہو اس کا بھی کرایہ لگاؤ، اس کا بھی کرایہ لگا کے ایک اجتماعی کرایے کی شکل بناؤ، کتنا بنے گا؟ ایسے تو 50,000 روپئے کرایہ بن جائے گا، جس کا 50,000 روپئے جمع، پھر اس کو 10 حصوں میں تقسیم کرو، 2 حصے چاروں بھائی لے لو اور ایک حصہ دونوں بہنیں لے لو، تم چاہتے ہو خالی 10,000 جو کرایہ آتا ہے اس میں سے بھی تم لے لو اور تھوڑا سا بہنوں کو دے دو، جس حصے میں تم رہ رہے ہو وہ بھی تو بہنوں کا حصہ، اس میں سے بہنوں کو کیوں نہیں دو گے؟ اس میں سے بھی دینا پڑے گا تمہیں، اس میں بھی حق ہے بہنوں کا۔ اچھا بھائی اس میں تو ہم سوچیں گے، لیکن سوچنے کی کیا بات ہے، شریعت کا حصہ ہے دینا ہے۔ اچھا دعا کرو، یعنی یہ سمجھا کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں سے دے کے ہم اپنا فرض نبھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کرا چاہیے۔ بھائی جس مکان میں بھائی دے رہا ہے اس میں بھی دینا، اس مکان کے جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا اور یہ 6 وارث ہیں تو اس مکان کی ہر کھڑکی کے دروازے میں 6 وارث، 6 حقدار، اس مکان کے ہر اینٹ میں 6 شریک بتائیے، اور ہر اینٹ کے 10 حصے کیے، 2 حصے چاروں بھائیوں کے ہوں گے، ایک حصہ دونوں بہنوں کا ہوگا، شریعت کا حکم ہے۔ اسی تناسب سے ان کا کرایہ ملے گا، اور جو بہنیں اس گھر میں نہیں رہ رہی وہ ان کو کرایہ دے۔ تو کہتے بھائی ہم بہنوں کو ان کی شادیوں پر نہیں دیتے کیا؟ ہمارے گھر میں بہنیں آ کے کھاتی پیتی نہیں ہے کیا؟ ہمارے گھر میں آتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں اور ہم ان کو دیتے ہیں، تو یہ ان کا حق ادا نہیں ہو رہا کیا؟ بھائی وہ تو صلہ رحمی ہے، وہ تو تمہیں ویسے ہی کرنی ہے، ان کا مکان میں حق نہ ہوتا تب بھی کرنی ہے، باقی ان کا جو شرعی حق ہے وہ تمہیں دینا ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے یہاں میراث کی شرعی تقسیم نہیں ہوئی اور برسوں بیت گئے، اور بیچ میں کتنے وارث مر گئے۔ اب فرض کرو کہ بہن مر گئی اور اس کی اولاد نابالغ ہے، تو اب یہ بھائی اپنے نابالغ بھانجے اور بھانجیوں کا حق کھائے، اور ان کے تصور میں بھی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے بہن نے کبھی مانگا نہیں۔ بہن نے نہیں مانگا تو یہ کوئی مانگنے کا والا حق تھوڑی، یہ تو دینے والا ہے، یہ ضروری تھوڑی کہ کوئی مانگے تو دو۔ ہم نے بتایا کہ ادھر دم نکلا مرحوم کا، ادھر وہ چیز سب سے مشترک ہوگی جو وارث ہوگی۔ اب وہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہن بھائیوں کو کہے کہ بھائی میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں لے رہی، تو اس کا حصہ بناؤ اور اس کے گھر میں اس کو دے کر، وہ نہ لے تو اس کے گھر میں پھینک کر آ جائے، بھائی تیرا حق ہے، تیرا حق ہم تجھ تک پہنچے۔ کیا پتا تو مروتاً معاف کر رہی ہو، کیا پتا ظاہراً یہ دکھانے کے لیے کہ میرے بھائیوں سے میں کیسے حصہ ہوں، ایسا نہیں میرا گھر بند ہو جائے، کل میرے کو بھابیاں جو ہے وہ تانے دیں، اس لیے میں نہیں لینا چاہتی۔ تو شریعت نے اس معافی کا اعتبار نہیں کیا جو ظاہری مروت کی وجہ سے ہو، ظاہری اس کی وجہ سے ہو۔ کتنے لوگ ہیں اور بہنوں کو جو ہے کورٹ میں لے جاتے ہیں، چلو میں یہ مکان ہمارے نام کر دو، اور بہنیں بیچاری سیدھی سادی کوئی بھائی سے کیا مانگیں، اور بھائی بھائی ہے سب کچھ ہے ہمارا اور کیا، لہذا وہ جا کے دستخط کر دیتی، اور بھائی سمجھتا ہے کہ میرے نام ہو گیا۔ تو پاکستان کے قانون میں اس کے نام میں ہوا ہے، شریعت کے قانون میں اس کے نام سے تھوڑی ہوا، وہ وہی بات ہوگی کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، ناحق کسی کا مال کھا رہا ہے۔ اس لیے یہ معاف کرنے، اس طرح معاف کرنے سے اور اپنے نام کرانے سے شرعاً اس کا نہیں ہوا۔ بعض لوگ اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں، بہنوں سے اپنے نام کرایا، اپنے نام سے بیٹوں کے نام کرا دیا، اور خوش ہو رہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب سے بھائی احتیاط ہو گئی، اب سے کوئی بھانجا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھتیجا بھی کوئی روز دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ تو نہیں ہو جاتی۔ تو بھائی یہ اطمینان کیا ہے، یہ مرنے سے پہلے کرتا ہے، قبر میں جاتے ہیں سارے پتہ چلے گا کہ کس کے لیے چھوڑ کر آئے، کیا کر کے۔ ایک دوسرے نے اپنی کتاب میں ابھی قصہ لکھا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، بہت سی جائیداد چھوڑ کے مارا، اس سے حج فرض تھا مگر اس نے وصیت نہیں کی تھی، وصیت کرتا تو تہائی مال میں سے دینا، حج کروانا پڑتا وارثوں کو، مگر اس بیچارے نے وصیت نہیں کی تھی اور حج کا ارادہ بھی تھا مگر چلا گیا دنیا سے۔ تو اب جو ہے وہ مولوی صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت یہ جو ہے میراث تقسیم کرنی ہے، میراث تقسیم کر دیں۔ مولوی صاحب نے اس کو پوچھا کہ بھئی مرحوم پہ حج فرض تھا، کہاں فرض تو تھا؟ مولوی صاحب نے پوچھا بھی وہ میں نے وصیت کی تھی، تو وصیت تو نہیں کی تھی۔
تو کہا بھائی دیکھو وصیت نہیں کی تھی مگر بیچارے نے اتنا سارا مال چھوڑا ہے تو کوئی وارث اپنے حصے میں سے یہ سارے وارث تھوڑا تھوڑا پیسے ملا کر اس کی طرف سے حج کروا دو بیچارے کی طرف سے، تاکہ جو ہے کم از کم اس کا فریضہ تو ادا ہو جائے بیچارے کا۔ تو وارث نے کہا بھائی ہم سوچیں گے۔ اب سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، بھائی اتنا اتنا حصے میں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ مرنے والا احمق تھا، احمق، اس کے ذمہ حج کا کر جاتا، کیوں نہیں کرا اس نے؟ ہم نہیں کرتے کوئی اس کی طرف سے حج، ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو اس کا حج کروائیں۔ اور مولوی صاحب کو کہا بھائی ہم نہیں کرواتے، دیکھو کس کے لیے مال چھوڑ کے چلا گیا اور وارث نے یہ کہا ہم نہیں کرواتے۔ ٹھیک ہے، وارث کو تو فرض واجب نہیں تھا مگر ایک اخلاقی تقاضا تو تھا کہ بھائی لاکھوں کی جائیداد کو چھوڑ کے گیا اور ان کو مل گئی، تھوڑا بہت ہزاروں پیسے ہزار کچھ ملا کے حج کروا دے تو اس زمانے میں تو حج سستا تھا، انڈیا کے دور پہ کس طرح لکھا ہے۔ تو دیکھیے یہ حال ہے، تو آدمی کو بیچارہ لگا پڑا ہے کمانے میں اور ایک دن ایسے ہی چلا جائے۔ تھا جو مشغول حویث تعمیل فرما چھوڑ کر، تھا جو مشغول حویث تعمیل فرما چھوڑ کر، چل دیا وہ آج سب ہستی کے سامان چھوڑ کر۔ آج وہ سارے ہستی کے سامان چھوڑ کے چلا گیا اور تعمیل فرما شریعت کے احکامات کو تعمیل کو چھوڑتے ہوئے زندگی گزارا۔ تھا جو مشغول حویث تعمیل فرما چھوڑ کر، چل دیا وہ آج سب ہستی کے سامان چھوڑ کر۔ سارے ہستی کے زندگی کے سامان سارے موجود ہیں، وہ بیچارہ چلا گیا۔ 4 آدمی چھوڑے آئے تھے قبرستان میں، تو اتنا سارا کچھ کیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اور بعد والے دن بھی نہیں کرتے اس کے لیے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر آدمی کو کہ بھائی کم از کم وصیت کر دے، اپنی نمازوں کی فدیے کی وصیت کر دے۔ ایک عجیب قصہ آیا کہ بھائی ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا، بیوی نے وصیت کی تھی کہ بھائی میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، شوہر کو کہہ رکھا تھا، اور شوہر نے کہا کہ بیوی نے مجھے کہا تھا میری جو جائیداد ہے اس میں سے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا۔ ہم نے کہا بھائی 1/3 تک وصیت پوری ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کچھ مسائل پوچھے اور ہم نے کہا بھائی 1/3 مال کے حد تک اس کی نمازوں کا فدیہ دے سکتے۔ اس نے جو ہے بیچارے نے وہ وصیت پوری کر دی بیوی کی، اور پھر اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور کہا بھی دیکھو مرحومہ نے یہ وصیت مجھے کی تھی تو میں نے اس کی وصیت پوری کر دی ہے، اور اب یہ مال بچا ہے وہ وارثوں میں تقسیم کرنا ہے، شوہر کا بھی حصہ ہے، بیٹے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو اس طرح تقسیم۔ اور وہ بیٹے بیٹیاں لڑ پڑے، تم نے کیوں اماں کا اتنا سارا حصہ جو ہے تم نے کس نے نمازوں کے فدیے میں دے دیا؟ میں تو اماں نے کہا نہیں تھا، کیسے تم نے دے دیا؟ تمہیں کس نے اتھارٹی دی تھی؟ تو تقسیم ہوتا میراث میں سے، ہماری مرضی ہوتی ہے ہم دیتے، ہماری مرضی میں ہوتی ہم نہیں دیتے، اور لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ ارے بھائی تمہاری اماں تھی، تمہاری اماں کے لیے میں نے کر دیا یہ سارا کچھ، تو کیا ہوا؟ نہیں اتنا سارا تم نے وہاں دے دیا، اب وہ تمہارے حصے میں سے کہا ہماری طرف سے اجازت نہیں۔ اب وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ پھر دوبارہ آ رہے ہیں، سب مل کے کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ حال ہے، یعنی اس اولاد کے لیے اتنا سارا وہ مال چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ اولاد کے لیے ماں کی نمازوں کا فدیہ ہم نہیں دیں گے۔ ہم اپنی ثواب چیز پر دینا چاہیں گے تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے، ہماری مرضی، اپنے ہاتھوں سے دینا چاہیں دے دیں، دے دیں ہماری مرضی۔ یہ حال ہے۔ پچھلے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی میراث میں سے اپنی نمازوں کے فدیے کی وصیت کر دے۔ یہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے جو سجدے تلاوت ہوتے ہیں وہ بھی واجب، تو جیسے ہی تلاوت کے دوران سجدہ آ جائے تو آدمی کو فوراً سجدہ کرنا، اس وقت نہ کرے تو تلاوت پوری کر کے کر لے، اس وقت نہ کرے تو پورے قرآن ختم ہو جائے تو 14 سجدے ساتھ کر لے، اور پھر بھول گیا تو پھر وصیت کر لے کہ بھائی میرے ذمہ 10 20 100 50 جتنے سجدے ہیں ان کا فدیہ دے دیا جائے۔ ایک سجدہ تلاوت کا فدیہ 2 کلو گندم کی قیمت ہوتی ہے، وہ دینی ہے، جیسے آج کل تقریباً جو ہے اس کا 70-80 روپے بنتے ہیں ایک سجدہ تلاوت۔ تو سجدہ تلاوت کی وصیت ہونی چاہیے، اور جو ہے نمازوں کی وصیت ہونی چاہیے، زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو اس کی وصیت ہونی چاہیے، اور جو ہے روزے اگر کچھ چھوٹے ہوئے ہیں اس کی وصیت ہونی چاہیے۔ تو کم از کم اپنے مال میں سے 1/3 تک وصیت کا شریعت نے اختیار کیا ہے، باقی 2/3 وہ رضا کا حق ہوگا، وہ وارثوں میں تقسیم ہو۔
تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنی تیاری کا انتظام پورا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہاں آدمی سب سے پہلا کام جو کرے وہ میراث کی تقسیم کے اعتبار سے بات کرائے کہ بھائی دیکھو میراث جلد سے جلد تقسیم۔ اور دیکھو ہماری شریعت میں بڑی رعایت ہے، بڑی لچک ہے، بڑی آسانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے سختی ہو گئی ابھی بھی بلڈنگ دیکھو، بس آج ابا کا جگہ ہوا اور دوسرے دن بلڈنگ دیکھ دو اور سب جو ہے روڈ پر آ جاؤ، ایسا تھوڑی۔ بڑی رعایت ہے، بڑی لچک ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی سہولت ہے۔ علماء سے پوچھے تو یہ مسئلہ ہو گیا، کیا کریں؟ بلڈنگ بیچتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے، کیا صورت اختیار کریں، کیا تجویز اختیار کریں؟ تو الحمدللہ ہر معاملے میں ہماری شریعت میں رہنمائی موجود ہے کہ بھئی ہر صاحب حق کو حق بھی پہنچ جائے اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو شریعت میں بڑی آسانیاں دی، بڑی سہولتیں دی۔ اور دوسری جو کوتاہیاں کی جاتی ہیں مرحوم کے مال میں وہ یہ ہے کہ مرحوم کے مال میں جو اس کی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اس کی ٹوپی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اور جو ہے اس کی نماز چائے نماز ہے اور اس کی چپل وغیرہ ہے، وہ سب غریبوں کو دے دی جاتی ہے۔ اور اگر نابالغ وارث ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی اس چپل میں بھی نابالغ کا حصہ تھا، اس ٹوپی میں بھی نابالغ کا حصہ تھا، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کی نماز کی چادر ہے اور اس کے دوپٹے ہیں، وہ ساری چیزوں میں مرحومہ کے بچوں کے حصہ ہیں، اور اگر وہ نابالغ ہیں تو کتنے ایسے کیس آتے ہیں مثلا کہ وہ دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے مر گئی عورت، اب وہ عورت بیچاری چلی گئی دنیا سے، رخصت ہو گئی، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ولادت کے دوران کتنی عورتوں کے انتقال ہوئے، اب وہ دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ نابالغ وارث ہے، اور وہ اس عورت کے جتنے کپڑے ہیں، جہیز ہے، یہ ساری چیزوں میں نابالغ ہے۔ اب بتاؤ وہ کتنی بے دردی سے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے غریبوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ جہیز کا سامان ہر ایک بے دردی سے استعمال کرتا ہے، اور بچے کی طرف سے بچے کے لیے سب سے بیچارہ یتیم ہو گیا، ماں چھوڑ کے چلی گئی، مگر بھائی یتیم ہو گیا، صرف یہ زبانی کلامی جو ہے افسوس کرنے سے بات نہیں ہوگی۔ یہ سوچو کہ اس مرحومہ کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اس یتیم کا حصہ ہے۔ اب اس مرحومہ کی چیزیں، اس کا پلنگ ہم استعمال کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی الماریاں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی فریج ہم استعمال کر رہے ہیں، ساری چیزیں عورت جہیز میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عورت جہیز میں لے کر آ رہی ہے، اور ولادت میں انتقال ہو گیا بیچاری کا، نابالغ دودھ کا بچہ ہے، وہ دودھ پیتے بچے کا حصہ اس پلنگ میں بھی ہے، اس الماری میں بھی ہے، اور اس کی ہر چیز میں، اور وہ سب بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وعید ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں لگے، یہ حکم سب استعمالی چیزوں میں آئے گا۔ بھائی کسی کا مال کوئی لے لیتا ہے تو اس کو کھانے سے ثابت کرتے ہیں کہ فلاں کا مال کھا گیا، ایک محاورے میں یہ لفظ استعمال کیا جائے، یہ تھوڑی کہ وہ اس کھانے سے ہی متعلق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی کا مال دبا لیا، کسی کی زیادتی چلی گئی، اس کا مال ہڑپ کر گیا، کھانے کو ہڑپ کرنے کی چیز نہیں کہ اس کا مکان ہڑپ کر گیا، اس کا مکان کھا گیا، پھر مکان کھانے کی چیز تو ہے نہیں، مگر محاورے میں کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے یہاں قرآن نے کہا کہ اپنے پیٹوں میں ہاتھ بھر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، تو وہ دودھ پیتے بچے کی ساری چیزیں استعمال سب کر رہے ہیں۔ اس عورت کے برتن ہیں، اس عورت کی پلیٹیں ہیں، چمچے ہیں، سارے ہی وہ چارے برتن لے کر آئے تھے اور وہ سب گھر میں استعمال ہو رہے، اور دودھ پیتے بچے کا اسے ہی کہ چمچ میں حصہ ہے۔ اب بتاؤ کسی کو کوئی دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں اس بات کی طرف، اور تب ہو رہے حالانکہ ضروری تھا کہ فوراً علماء سے پوچھتے کہ بھائی ان کا کیا حل ہے، اور بہت آسان حل ہے کہ پوچھنے والا ہو کہ خدا نخواستہ ایسا موقع آ گیا تو شریعت نے بڑی آسانی کی ہے، بہت آسان حل موجود ہے، اور وہ آسان حل یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، جتنی عورت کی چیزیں ہیں جو روزمرہ استعمال میں آنے کی وہ شوہر خرید لے، یہ بھائی یہ سارا سامان 50,000 روپے کا بن گیا، فرض کیجیے کہ 50,000 روپے کا شوہر نے یہ سارا سامان خرید لیا، 50,000 روپے تک کا بن گیا۔ اب یہ سارا سامان تو شوہر کا ہو گیا، اب بھلے جس کو 100,000 سے استعمال کرے، اب اس میں بچے کا حق نہیں ہے، بچے کا حق صرف وہ 50,000 کے اندر آ، اتنی آسانی دی شریعت نے، کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی سر کا درد نہیں ہوا۔
مگر کوئی آئے پوچھے تو صحیح. اب آدمی یہ سوچے اتنی دین میں سختی ہے، اب اور بیچارے بن گئی، اب یہ دوسری کا بچہ ہے، اب اس کو بھی سنبھالنا ہے، اس کے دین کا سامان بھی سنبھالیں، اپنے سر پہ رکھیں، کیا کریں؟ اس کا استعمال نہیں کریں تو چمچے استعمال نہ کریں. آدمی جو ہے دین کی باتوں کو ایسا سخت لے لیتا ہے کہ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل ہے. ارے کہاں مشکل ہے؟ علماء سے جا کے آدمی رہنمائی کو لے. تو کتنا آسان حل ہے شریعت میں کہ ٹھیک ہے یا آپ روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور فوراً اس کی جو ہے وہ تقسیم مشکل ہے، تو آسان ہے کہ شوہر خرید لے، نانا خرید لے. شوہر اگر مالدار نہیں ہے تو دادا خرید لے، نانا خرید لے، اور پیسے جو ہے وہ الگ سے رکھ لے، اور بچے کا کچھ پیسے میں ہو گیا، وہ چیزیں جو ہے نانا کی ہو گئی، دادا کی ہو گئی، جس نے بھی خریدا اس کی ہو گئی، اور وہ سب کا استعمال کی اجازت ہے. تو دیکھیے آسانی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف کا مرحلہ نہیں ہے. مگر آدمی سوچے تو صحیح کہ بھئی یہ چیزیں اب ہیں تو شریعت نے کیا حد کیا ہے. تو بہت آسانیاں ہیں ہمارے دین میں. الدین یسر، دین میں بڑی آسانیاں ہیں، بہت سہولتیں ہیں. کوئی چلنا تو چاہے. اب آدمی کیا ہے مسئلہ سب سن کے یہ سمجھ آ رہے دین بڑا مشکل ہے، کیسے عمل ہوگا. اب یہ تو ہے، اب کیا کوئی مسجد کے گھر میں جائیں نہیں کیا؟ میت کے گھر میں جانا کوئی منع ہو گیا، اس کی بچی بجلی بھی استعمال ہوگی، اس کا پنکھا بھی چلے گا، تو اس کا مطلب ہم جائیں گے. وہ دین کے مسئلے کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی جانا بھی ہے، عیادت تعزیت بھی کرنی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ لو. مسجد کے گھر والے بھی پھر علماء سے پوچھیں کہ مہمان بھی آ رہے ہیں اور مرحوم کی یہ ساری چیزیں استعمال میں آئیں گی، مرحوم کے نابالغ بچے بھی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ ساری استعمالی چیزیں فوراً تو ہم اس کو یا کچھ تو اس کا پابندی لگا نہیں سکتے. ہر چیز استعمال میں آ رہی ہے مرحوم، ہر گھر کی ساری چیزیں مرحوم کی ہوتی ہیں جانے والے. وہ تو سارے ہستی کے سامان چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اب بعد والے استعمال تو کریں گے. اب مرحوم نابالغ بچوں کا حق ہے، تو اس کا آسان حل یہ دیا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی ایک آدمی خرید کے اس کے استعمال کی اجازت دے دے اور روپے سے اب اس میں سارے وغیرہ کا حق ہوگا. وہ سہولت سے جیسے کیا ہے ان پر بہتر ہے جلد سے جلد تقسیم کیا جائے، اور وہ مرحوم کا حصہ اور وہ نابالغ بچے کا حصہ وہ محفوظ کیا جائے. اس میں بھی بڑے کیس آتے ہیں ہمارے دارالعلوم. چاچا تایا کہتے ہیں کہ بچے کا حصہ ہم رکھیں گے، اور ماموں والے کہتے ہیں، نانا والے کہتے ہیں ہم رکھیں گے. اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہو جاتے ہیں. اب کون سیروا ہے بچے کا، اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اسلام میں تو بڑا اچھا نظام تھا، قاضی کی عدالت میں ہوتی، قاضی کے پاس چلے جاتے، قاضی دیکھتا کہ بھائی کون سیروا ہے بچے کے حق میں، ماں سیروا ہے یا تایا چاچا والے سیروا ہیں. کہیں چاچا تایا والے سیروا ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں بھائی ماں کو دے دیں گے، کہیں ضائع نہ ہو جائے پیسے وغیرہ، بچے کا سارا ختم ہو جائے. اور کہیں ماں سیروا ہوتی ہے، چاچا تایا والی میں خائن ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہر ایک کو اگر آخرت کی فکر ہو تو پھر اس بچے کے لیے حصہ رکھنا آسان ہو ہے کہ اس کا حصہ ایک ایسے اکاؤنٹ کھلوا دو بینک میں کہ جس میں ماں کے بھی دستخط ہوں اور جو ہے وہ چاچا تایا کے بھی دستخط ہوں. ایک آدمی کے دستخط سے وہ نہ نکلے. جب ماں کو نکالنے ہو تو چاچا تایا سے اجازت لے، چاچا تایا کو نکالنا ہو وہ ماں سے اجازت لے بچے کی، پھر کہیں جا کے وہ نکلے تو محفوظ ہو جائے گا اس کا من. اس کی تدبیریں ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ میراث کے مسائل کو آدمی سیکھے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یعنی میراث کے علم کو سیکھو اور سکھاؤ. یہ علم سیکھنے اور سکھانے کا حکم دیا اللہ کے رسول، اور فرمایا کہ یہ علم جلد سے جلد سیکھ لو، اس لیے کہ میں بھی اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ میراث کا علم اٹھے گا دنیا میں. اور تو دیکھے گا کہ دو آدمی ہیں ان کو میراث کی تقسیم کا کچھ پتہ نہیں. اور فرمایا کہ علم میراث یہ نصف علم ہے، آدھا علم. اور اس علم کو سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ علم نہ سیکھا تو بہت زیادہ حقوق و لباس کرنے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے حق پامال ہوں گے اور آخرت میں صرف بہت. اس لیے قرآن نے وضاحت سے ہر ایک کا حصہ بتایا کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. تو ہر مسلمان کو یہ میراث کا علم سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو آگے پھیلانا چاہیے، اور اس پر عمل درآمد کرانے کی تدبیریں سوچنی چاہیے کہ بھئی فلاں گھر میں میراث تقسیم نہیں دی، کیا صورت اختیار کروں جو گھر میں تقسیم میراث کا عمل ہو جائے.
دیکھیے جس گھر میں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، تو جہاں تقسیم میراث نہیں ہو رہی ہے وہاں ظلم ہے، اور جب ظلم ہے تو رحمت کیسے آئے گی؟ پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، بے برکتیاں ہوں گی، بیماریاں پریشانیاں سب ہوں گی، اور وہ کسی کے جادو کرانے سے نہیں ہو رہی، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ حقدار کو حق نہیں مل پا رہا، حق تلفیاں ہو رہی ہیں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ظلم ہو رہا ہے گھر میں۔ جس گھر میں تقسیم میراث نہ ہونے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے وہاں رحمتیں کیسے بن سکتی؟ تو ظلم ہی ظلم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اگر میرے گھر میں میراث کی تقسیم نہیں ہوئی تو جلد از جلد اس کی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تقسیم میراث میں بڑی خیریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، دلوں کا جوڑ ہے اس کے اندر۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو حصہ مل جاتا ہے جن کا تصور نہیں ہوتا کہ ہمارا حصہ ہو جائے۔ بعض ایسے لوگ آتے بیچارے کہ بھائی ہمیں میراث کی تقسیم کر دو، ابھی تھوڑا والد کا حصہ ہوگا، ارے وہ تو بہت دور کے والد، جو وہ بہت دور کے ہوں یا کیا ہوں ان کا حصہ لگتا ہے۔ اب وہ دور کے والد سے جا کے آدمی پیسے دے گا کہ بھائی یہ تمہارا آ کے یہ لے لو، تو کتنا خوش ہوگا۔ تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں سے میراث ملے گی، اگر اس کا حق لگ رہا تھا شریعت نے دیا تھا تو اسے جا کر دیں گے تو کتنا خوش ہوگا، کیسے دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، محبتوں کی فضا پیدا ہوگا۔ آج کل لڑائی جھگڑوں کی ایک بنیاد یہ بھی ہے، کوئی تقسیم میراث نہیں ہے، جو بڑا ہے وہ سب کھاتی رہا، اس کے بچے بھی کھاتی رہے، چھوٹے بھائی ہیں، اب دیکھیے باپ مر گیا اور کاروبار بڑا بھائی سنبھال رہا ہے، اور چھوٹے نابالغ بھائی بہن ہیں اور بڑے کے اولادیں بھی ہیں، اب اس کی اولاد بھی استعمال میں سے کھا رہی ہے، اس کی بیوی بھی کھا رہی ہے، اور جو بچے ہیں نابالغ ان کا بھی کاروبار میں حصہ ہے، مگر وہ تو اپنا تھوڑا سا حصہ کھا رہے ہیں۔ یعنی پر پیچھے جو نابالغ بچہ بیٹا ہے مرحوم کا وہ 100 روپے کھا رہا ہے، اور جو بڑا ہے اس کی بیوی بھی کھا رہی ہے، اس کے 4 بچے بھی کھا رہے ہیں، وہ خود بھی کھا رہا ہے، اس سے بیٹی بھی شادی کرتی ہے تو سسرال میں بھی بھیج رہا ہے، یہاں بھی بھیج رہا ہے، وہ مشترکہ کا خرچہ ہے، تو وہ تو 1000 کھا رہا ہے اس سے، اور یہ بیچارہ 100 روپے کھا رہا ہے۔ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے اس گھر میں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اس کا وبال کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے کتنے فساد ہوگا اور کیا ہوگا؟ اور پھر آدمی کہتا ہے بتائیے کیوں پریشانی آ رہی ہے، کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں؟ بھائی ذرا یہ دیکھیں کہ تقسیم میراث صحیح ہوئی ہے اور حقدار کو اس کا حق پہنچ چکا ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ جہاں میت ہو تو آدمی وہاں میراث کے مسائل کی بات کرے، ان کو ذکر کرے کہ بھائی اس کی تدبیر سوچو، جلد سے جلد ایسی صورت بن جائے کہ علماء کے پاس جا کے رہنمائی لو کہ بھائی ہم کیا صورت اختیار کریں کہ حقدار کو حق بھی مل جائے، ہمارے گھر میں ظلم بھی نہ ہو اور کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور آسانیاں ہو جائیں۔ تو علماء رہنمائی دیں گے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال قرآن نے یہاں تاکید کی کہ دیکھو یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور پھر فوراً حکم دیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق، بے شک وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولادوں میں میراث تقسیم کرنے کا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے، بہن کا ایک حصہ بھائی کے 2 حصے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہوگا، یہ قرآن نے تقسیم کر دیا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر کسی کا بیٹا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، عورتیں ہی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہی بہنیں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 حصہ ہے، اور ان کے مال میں سے بیٹیوں کا 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے، دیکھیے کتنی تفصیل سے بتا رہا ہے قرآن، بیٹے اور بیٹی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو فلہن ثلثا ما ترک، 2/3 حصہ ہے، اور وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے فلہا النصف، تو پھر اس کو آدھا حصہ دینا ہے، ایک بیٹی ہے تو آدھا حصے کی وارث ہوگی،
2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ ملے گا، بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر 1 حصہ بیٹی کا، 2 حصے بیٹے، اس طرح تقسیم میراث ہوگی۔ اتنی وضاحت سے قرآن میں ترتیب بیان ہے، اتنی وضاحت نماز کی نہیں کری کہ فجر کی 2 فرض پڑھنا، ظہر کے 4 فرض پڑھنا، اثر مغرب میں 3 فرض پڑھنا، قرآن نے نہیں کہا۔ اگر جہاں میراث کا مسئلہ آیا وہ بتا دیا بیٹے بیٹی ہو تو اس طرح تقسیم کرنا، خالی بیٹیاں بیٹیاں ہوں تو اس طرح تقسیم کرنا، اور پھر ایک ہی بیٹی ہو تو اس طرح تقسیم کرنا، فلا نصف تو اس کو آدھا دے دینا۔ اس بارے میں بھی اس کا شان نزول بھی ہے، صحابہ کے زمانے میں بھی کچھ قصے پیش آئے، تفصیل طلب باتیں۔ پھر فرمایا یہ تو بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہو گیا، والدین بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات زندہ، تو فرمایا فَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ کہ بھئی ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی ایک آدمی مر گیا اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے، تو فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک جو کچھ چھوڑ کے مرا ہے، انسان لہو ولد اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے فإن لم يكن له ولد مرنے والے کی اولاد نہیں ہے خالی ماں باپ، ایسا بھی ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی اور آدمی مر جاتا ہے ماں باپ زندہ ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ورثہ ابواہ تب ان کے وارث ماں اور باپ بنیں گے، فلأمه الثلث ماں کو 1/3 دیں گے، باپ کو 2/3 دیں گے، ماں کا حصہ یہ، باپ کا حصہ یہ، اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3۔ دیکھیے اتنی تفصیل سے قرآن نے وضاحت کی ہے۔ یہ فرمایا انسان لہو اخوۃ فلأمه السدس اگر اس کے بھائی بہن بھی ہیں تو ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، پھر اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین ہاں مگر یہ میراث کب تقسیم کرنی ہے؟ اگر مرنے والے پہ کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کرو، پھر قرضہ ادا کرو پھر میراث تقسیم کرو، مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ادا کرو پھر اس کے قرضہ تقسیم کرو۔ ایسے نہیں کہ بھائی قرضہ بنتا تو مرحوم کے ساتھ وہ ادا کرنا نہیں، اس کے مال میں سے قرضہ دینا ہے، چاہے وہ بلڈنگ بکے دیکھنی پڑے گی، مقروض قرضدار کا قرضہ مرحوم کے مال میں سے ادا ہوگا، پھر بچے گا تو نیز سے پھر تقسیم ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی وہ بیچارہ قرض مانگتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس کی بلڈنگ موجود ہے پر اور یہ تصور ہوتا ہے کہ بلڈنگ تو اب مرحوم وارثوں کی ہے، نہیں بھائی وارثوں کا حق کب ہے؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین قرآن نے واضح کیا ہے کہ بھائی قرضے کی ادائیگی کے بعد میراث تقسیم ہوگی، وصیت کی ادائیگی کے بعد میراث تقسیم قرآن نے واضح کیا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی مرحوم کے قرضہ کا معاف کرا دو ہر ایک سے جاتے ہیں، اگر یہ تو دینا ہے قرآن نے کہا ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرو پھر وصیت ادا کرو، اب جو بچے وہ ورثہ میں تقسیم کرو۔ آباؤکم وابناؤکم تمہارے والدین تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کون یہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں، یعنی کون تمہارے لیے نفع بخش ہے تمہیں پتہ نہیں، اللہ نے تقسیم میراث کر دی بس اسے بہتر سمجھو۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، تقسیم میراث فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے یہ مقرر کر دی ہے، اب اس طریقے سے تمہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن واضح طور پر کتنا بڑا فریضہ چھوٹ رہا ہے، تیجا نہ چھوٹے 40واں نہ چھوٹے، اس کے لیے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں لڑائی تیجا نہیں کیا 40واں نہیں کیا ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے، لڑکی والے ناراض ہوئے اور کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میراث جس کو قرآن کہتا ہے فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر حصے ہیں، اس کو فرض سمجھو اور تقسیم کرو، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، کوئی اپنا جو ہے روک نہیں لگاتا کہ نہیں یہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، جب یہ ان کا اپنا معاملہ ہے تو تیجے 40 میں لڑائی جھگڑے کیوں ہو گئے؟ یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر ہم ان سے معاملات نہیں رکھیں گے، اتنے ایسے کیس آتے ہیں کہ بس اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ رسم نہیں کی، یہ رسم نہیں کی، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، اس لیے بھائی ہم ان سے نہیں پہنچتے۔ اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی، تو جہاں آدمی کی بات چلتی ہو وہاں وہ شریعت کے احکام کو زندہ کرائے تو اسے اجر ملے گا۔ تو فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔
لہٰذا تم اس حکم کو پورا کرو، پھر دیکھو کتنی خیریں آتی ہیں، کتنی بھلائیاں آتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میاں بیوی کے حصے بتائے، پھر اگر اولاد نہیں ہے، ماں باپ کی نہیں ہے، بھائی بہن ہیں، ان کے حصے قرآن میں بتائے۔ بیوی مر گئی ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا، شوہر مر گیا ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، پورا قرآن میں۔ بہرحال اس طرح اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ہم تقسیم میراث کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں تقسیم میراث سے متعلق جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجیے، ان کے وبال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں علم دین سیکھنا اور عمل کرنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ شریعت کے احکام پر پورا عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ تائید ریلی ہمارے شامل رہا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں نیک صالح معاشرہ عطا فرما دیجیے، ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، ہمارے ملکوں میں شہروں میں امن قائم فرما دیجیے، مسلمانوں کو عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں کے حال ذات پر خصوصی توجہ فرما دیجیے، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ساری خطاؤں کو لذتوں کو درگزر فرما دیجیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے دلوں کے گناہوں کے میل کو دور فرما دیجیے، گناہوں کی سیاہی سے ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی معافت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ یا اللہ مدد فرما دیجیے، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ارزقنا حكومة صالحة، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإسلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔